فوت ہونے والے مسلمان کے ساتھ ہم کیا بھلائی کر سکتے ہیں؟ ایک شخص جو مسلمان ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیا بھلائی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ خیر کا کیا سلوک کر سکتے ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلی چیز اس معاملے کے اندر جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان کے پاس پہنچے اور وہ حالت نزع میں ہے، یعنی ایسی حالت میں ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر رہی ہے، اس کے ساتھ بھلائی کس طرح اب کی جا سکتی ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس کو تلقین کرو، فوت ہونے والے کو تلقین کرو۔ تلقین کیا ہوتی ہے یہ سن لیجئے۔ ہمارے یہاں تو بڑے عجیب و غریب انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہاسپٹل میں بندہ داخل تھا اور اس وقت اس کے انتقال کا وقت قریب ہوا یا گھر کے اندر موجود تھا، تو بالعموم ہوتا یہ ہے کہ لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر آؤ سنو کہ ہمارے آقا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ اس وقت ایک مسلمان کا عمل کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تلقین کرو۔ تلقین کیا ہوتا ہے کہ اس کو کلمہ یاد کرواؤ۔ بعض لوگ اس فوت ہونے والے سے یہ کہتے ہیں، بھائی کلمہ پڑھ لے، چل تو کلمہ پڑھ، کیونکہ محسوس ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ کہنا نہیں ہے اس مسلمان فوت ہونے والے کو کہ تو کلمہ پڑھ، بلکہ تلقین یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر تھوڑا بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیں، کہ یہ کلمہ طیبہ کی آواز اس کے کانوں میں جائے تو اللہ کی رحمت ہو جائے اور اس کی زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ اس کا آخری کلام، جس کی آخری گفتگو، جس کی آخری بات یہ ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب دوسری بھلائی اس فوت ہونے والے کے ساتھ ہے کہ اس کے جسم کو سیدھا کر دو۔ اگر ٹانگیں اکٹھی تھیں ان کو پھیلا دو، بازو اکٹھے تھے ان کو پھیلا دو، وہ الٹا تھا اس کو سیدھا کر دو، اس کے چہرے کو ہلکا سا کعبۃ اللہ شریف کی طرف پھیر دو، اس کی دونوں ٹانگوں کو اکٹھا کر دو، انگوٹھوں کو باندھ دو تاکہ اس کا جسم سیدھا رہے۔ یہ اس فوت ہونے والے سے دوسری بھلائی ہے۔ پتہ چلتا ہے ساری رات گزر گئی، اس کی روح پرواز کر گئی تھی، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں، بازو ٹیڑھا ہے، تو اب چونکہ جسم اکڑ چکا ہے، اب سیدھا نہیں ہوتا، تو یہاں زور آزمائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب وہ زبردستی زور لگا کر اس کی ٹانگوں کو، اس کے بازو کو سیدھا کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے غسل کا۔ غسل دینا ہے فوت ہونے والے کو۔ تو یاد رکھیں کہ جتنا جلدی ہو سکے غسل و کفن دے کر جنازہ اور دفن کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ شریعت نے فوت ہونے والے مسلمان مرد کے لیے غسل کے اندر سب سے پہلی تاکید جس کو کی ہے وہ محارم ہیں، رحم کے رشتہ دار۔ مثلا باپ فوت ہوا ہے تو ہمارے مذہب کی تاکید یہ ہے کہ سب سے افضل اور بہتر ہے کہ اس کے بیٹے یا ایک ہی ہے بیٹا، وہ اس کو خود غسل دے، خود غسل دے۔ اسی طرح اگر عورت فوت ہوئی تو اس کی اولاد میں جو بیٹی ہے ان کا حق ہے کہ وہ سب سے پہلے جب غسل کا مرحلہ آتا ہے تو وہ اپنی ماں کو خود غسل دیں، اس لیے کہ اس غسل کے معاملے میں یہ حق طے کیا گیا ہے کہ یہ غسل جو ہے سب سے پہلا حق
والدین فوت ہوئے تو اولاد کا ہے کہ وہ غسل دے. اولاد کا انتقال ہوا تو سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے کہ وہ خود اپنی اولاد کو غسل دے. بیٹے کا انتقال ہوا تو باپ غسل دے، بیٹی کا انتقال ہوا تو ماں غسل دے. یہ سب سے پہلا حق ہے. مگر کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، صدیوں سے نسل در نسل چلے آنے والے ہم مسلمان اپنے باپ یا اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کو غسل نہیں دے پاتے. ہم غسال کا انتظار کر رہے ہیں، مولوی صاحب کا، قاری صاحب کا، امام صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر وہ کہیں گئے ہوئے ہوں تو پھر بڑے اس پر غصہ نکالتے، اللہ اے مولوی دے کم ہی کوئی نہیں مکدے، اے ہر روزانہ کدھر نہ کدھر ٹریا ہی رہندا ہے. ہمارے فوت کی ہوگی ہے غسل دینا، اب پتہ چلا جی مولوی صاحب تو ہیں ہی کوئی نہیں. تو یہ مولوی کا حق تو نہیں ہے، یہ امام مسجد کا فرض تو نہیں ہے، یہ ذمہ داری امام مسجد کی تو نہیں ہے. یہ تو حق باپ کا ہے یا بیٹے کا ہے کہ وہ غسل دے. بیٹا باپ کو دے یا باپ بیٹے کو غسل دے. مگر کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ اس کو وہ خود کرتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا خوش نصیب، میں تو کہتا ہوں کہ وہ والدین بھی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی اولاد انہیں غسل دیتی ہے. اولاد غسل دیتی ہے. اپنی زندگی کے اندر کم از کم اولاد میں کوئی ایک بیٹا تو اس قابل بنا جاؤ کہ جب دنیا سے جائیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں غسل تو دے سکے. جنازہ پڑھانا بھی اگر باپ فوت ہوا ہے تو سب سے پہلا حق اس کے بیٹے کا ہے کہ وہ اپنے باپ کی نماز جنازہ خود پڑھائے. اس کی اب وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں؟ آخر یہ جو مقرر کیا گیا اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ باپ بیٹا فوت ہوا ہے، بیٹا غسل دے، بیٹا نماز جنازہ پڑھائے. بیٹا فوت ہوا ہے تو باپ غسل دے، باپ نماز جنازہ پڑھائے. بیٹی ہے تو ماں اس کو غسل دے، اس کا باپ اس کی نماز جنازہ پڑھائے. اس کے پیچھے حکمت ہے، وجہ ہے. اس لیے کہ جو ایک تعلق اور محبت باپ اور بیٹے کا ہے وہ غسل دینے والے اور میت کا نہیں ہے. تو نماز جنازہ پڑھانے کے وقت جو انہماک اور توجہ ایک بیٹے کی اپنے باپ کے لیے ہوگی نا، وہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی. امام صاحب کھڑے ہیں، قاری صاحب کھڑے ہیں، وہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، ایک طرف بیٹا کھڑا ہو کر نماز جنازہ پڑھا رہا ہے. تو جو دل سے دعائیں، جو توجہ کے ساتھ بخشش کے لیے دعائیں اس وقت اس بیٹے کی زبان سے ادا ہو رہی ہوتی ہیں، اور جتنی توجہ کے ساتھ ادا ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی دوسرا شخص اتنی توجہ اور ہمدردی سے یہ نہیں کرتا. تو کم از کم اپنی اولاد میں کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے نا. ساری زندگی کی کمائی ہے، ہم پوری زندگی یہ کہتے رہتے ہیں یہ بچوں کے لیے ہے، پلاٹ بچوں کے لیے ہے، مکان بچوں کے لیے ہے، جائیداد بچوں کے لیے ہے، بینک بیلنس بچوں کے لیے ہے. پر بچہ اس قابل بنایا کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر سکے؟